الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سلسلہ فیضان غوث اعظم میں آپ حاضر ہیں کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور آپ کے حالات پر گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، آج کی جو ہماری نشست ہے، اس میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات سے شان ولی کیا ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ سے اولیاء اللہ کے فضائل سنیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا، اور اللہ کا ولی وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرتا ہے، اطاعت الہی میں مشغول رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مستغرق رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جب سنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نور سے سنتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو اللہ کے نور سے بولتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے کہ وہ قرب الہی سے اس منزل کو پا لیتا ہے کہ اس کے ہر اعضاء میں اللہ تبارک و تعالی کا نور داخل اور شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک شرط ذکر کی گئی، وہ یہ کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پہلے پرہیزگاری شامل ہوتی ہے۔ یہ پرہیزگاری اولین صفت ہے ولی کی اور ایک شرط کی حیثیت رکھتی ہے کہ پرہیزگاری تقوی یہ ولی کے اندر لازمی امر ہوتا ہے جو کہ شامل ہوگا ہی ہوگا، جس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چل گئی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، یعنی ولی وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پہلے علم عطا کرے گا اور پھر اسے ولایت عطا کرے گا۔ اور تقوی اور پرہیزگاری سے ہمیں جو بات ملتی ہے، جس بات کی طرف بزرگان دین نے اشارہ فرمایا کہ کوئی فاسق کبھی ولی نہیں ہو سکتا، تقوی اور پرہیزگاری بھی اس کی اولین شرط ہے، اور سب سے بڑی شرط وہ علم دین ہے کہ ولی عالم دین ہوتا ہے، ولی کے پاس پہلے علم ہوتا ہے، اس لیے کہ علم شریعت ہی اسے علم طریقت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم ظاہر اگر نہیں ہوگا تو علم باطن علم ظاہر کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ ہم اب احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب پاتا ہے اور کسی چیز کے ذریعے اتنا قرب نہیں پا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے نوافل کی کثرت کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے میں اس کی مراد کو فوراً پورا کر دیتا ہوں، اور اس کی مراد کو پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، دیر نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک کی شرح ضروری ہے، اور شفا شریف میں اس حدیث پاک کی شرح یہ بیان کی گئی
کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے، تو اب وہ جب پکڑتا ہے تو وہ منور الہی سے پکڑتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پکڑتا ہے، انوار الہی کا منبع اور مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان سے صرف اور صرف وہی چیز نکلتی ہے جو اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ صرف اسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، اس کے پاؤں صرف اسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کی رضا شامل ہوتی ہے، اس کے کان صرف اسی چیز کو سنتے ہیں جو اللہ کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے، اور اس کی آنکھیں صرف اسی چیز کو دیکھتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ ہر حرام سے بچ جاتا ہے۔ اور امام راضی علیہ رحمہ اس پر اور مزید کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو ہر آواز کو وہ سن لیتا ہے، نزدیک اور دور کا فرق ختم ہو جاتا ہے، جب اس کی آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور و نزدیک کا فرق ختم ہو جاتا ہے، یعنی گوشہ کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے۔ جب وہی بندہ اس کے ہاتھوں میں اللہ عز و جل کا نور داخل ہو جاتا ہے تو قریب و بعید اس سے کوئی مذائقہ نہیں رہتا، مشکل اور آسانی میں اسے تصرف کی قدرت دے دی جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے اسے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، اور جب وہ ممبر لگائے جائیں گے تو نبی اور شہداء بھی اس ممبر پر رش کریں گے کہ یہ ممبر کس کے ہیں، تو وہ ممبر اولیاء اللہ کے ہوں گے۔ کیا شان ہوگی اس دوران اولیاء اللہ کی، اس وقت اولیاء اللہ کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سے کمزور بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان میں بیان فرمایا۔ اور آخری بات جو ہمیں احادیث مبارکہ کی کتاب میں ملتی ہے، یہ ساری حدیثوں کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کو شروع کریں گے۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔